بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سبم کتاب البیع سبق نمبر 107 شرائط الوزن شرط ششم العلم بقدر المسمن مسمن کی مقدار معلوم ہونی چاہیے وزنن کیلن عددن یا مشاہدتن. تو گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اگر مکیل کو موزون اور موزون کو مکیل بیچا جائے تو کیا حکم ہے. فرمایا دو مقام ہے گفتگو. ایک تو یہ کہ عہد التقدیرین یعنی مکیل و موزون میں سے کوئی ایک جب دوسری کے لیے بطور طریق ہو تو فرماتے اس کی دو صورتوں نے بنائی تھیں کہ ایسا تفاوت ہے کہ جس میں تسامح ہو سکتا ہے تو جائز ہے. پھر فرمایا تھا کہ اگرچہ ایسا تفاوت ہے کہ جس سے تسامح ممکن نہیں تو فرماتے ہیں پھر بھی چونکہ مجازفہ نہیں ہے گزاف نہیں ہے تو تب بھی جائز ہے. بنابراین طریق کی صورت مطلقاً جائز ہے. دوسری صورت یہ تھی کہ اگر عہد التقدیرین دوسری تقدیر کے لیے بطور استقلال و اصالتاً ہو تو فرماتے یہاں پہ مکیل کو تو وزناً بیچنا جائز ہے کیونکہ مکیل کی اصل وزن ہے لیکن عکس جائز نہیں ہے کہ اب وزن کو بطور مکیل بیچیں. فرماتے ہیں یہ جائز نہیں مگر بصورت طریق جیسا کہ پہلے گزر چکا. تو یہیں سے اب گفتگو ہے عدد میں معدودات. فرماتے اگر معدود چیز کو مکیل کر کے بیچ رہے ہیں یا وزن کر کے بیچ رہے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے تو اس کے بارے میں بھی آج گفتگو ہوگی. اسی طرح ایک اور گفتگو جو ہم نے یہاں پہ عنوان میں تو ذکر نہیں کی وہ یہ کہ بالآخر معیار کیا ہے, کیسا پتہ چلے گا کہ یہ چیز کیا نام ہے معقولات میں سے ہے یعنی ایک مخصوص پیمانہ ہے کہ ناپا جاتا ہے یا موزونات میں سے ہے کیا معیار ہے, معدودات میں سے کیا معیار ہے. بالآخر معیار تو کوئی ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد پہ ہم کہیں یہ چیز میکالات میں سے ہے, یہ چیز موزونات میں سے ہے, یہ چیز مودودات میں سے, یہ چیز مشاہدات میں سے, اس کا کیا معیار ہے. تو فرماتے ہیں التقدیر بغیر ما تعارف تقدیرہ بہ مستقلا. خوب اس میں گفتگو تھی جناب صحیح حلبی کی روایت سے کہ ایک شخص جناب کی خدمت میں آ کر عرض کرتے کہ جی جوز ہم اس کو گن نہیں سکتے تو کیلن بیچنا جائز ہے. تو امام نے فرمایا تھا کہ لا باس بہ. تو یہاں سے انہوں نے یہ نتیجہ عکس کیا تھا کہ گویا امام نے تعذر کی صورت میں اجازت دی ہے چونکہ اس نے کہا کہ ہم نہیں گن سکتے. تو پس ادھر امام نے اس کو رد بھی نہیں کیا. تو جب امام نے رد نہیں کیا تو فرماتے اس صورت میں یہ تقریر اس بات کی ہے کہ تعذر کی صورت میں جائز ہے نہ کہ اختیاری صورت میں جائز ہے. یہ تقریر انہوں نے بیان کی تھی پچھلے درس میں. لیکن جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تقریر من الامام امام علیہ السلام کی جانب سے یہ تقریر کہ ان کا رد نہ کرنا اس بنیاد پہ کہ لکھول جواز خاصاً بحال الضرورہ تاکہ یہ جواز خاص ہو جائے ضرورت کی صورت پہ نہ اختیاری صورت میں. فرماتے غیر واضح یہ تقریر واضح نہیں ہے. تو جب واضح نہیں مجمل ہے تو فلا تنحض الروایہ لتخصیص العمومات. تو پس روایت یہ عمومات کو تخصیص دینے کی صلاحیت نہیں رکھتی. عمومات وہی کہ ما احل اللہ البیع تجاران ترازن اوفو بالعقود کی جس کی بنیاد پہ جائز ہے بیچنا. لذا فرماتے ولذا قوا فی الروضہ الجواز مطلقاً. لذا جناب شہید اول نے اپنی کتاب روضہ میں مطلقاً جواز کو کبھی قرار دیا مطلقاً یعنی حالت اختیار میں بھی بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد اور جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اما کفایت الکیل فیہ اصالتاً فہو مشکل. کہ فرماتے ہیں اگر معدودات کو کیل کی صورت میں بیچا جائے اس طرح کہ کیل کو نہ ہی کہ طریق قرار دیا جائے بلکہ کیل کو اصالہ قرار دیا جائے تو فرماتے ہیں یہ مشکل ہے. کیوں لأنه لا يخرج عن المجازفہ کیونکہ یہ مجازفہ سے بہر نہیں ہے
اور جہاں پہ والکیل لا یزید علی المشاہدہ، جہاں پہ کیل مثل مشاہدہ کے، اور پہلے ذکر ہو چکا کہ معدود کو مشاہدہ کے ساتھ بیچنا جائز نہیں، بس مشاہدہ کے ساتھ اور کیل کے ساتھ معدود کو بیچنا جائز نہیں. تمام. اما الوزن، فرماتے اگر معدودات کو مثلا 1 درجن انڈے ہیں، ان کو ہم وزن کے ساتھ بیچنا چاہتے ہیں، یعنی 1 کلو کے طور پہ، تو آیا جائز ہے جائز نہیں؟ فرماتے ہیں فالظاہر کفایت ہو، ظاہر یہ کہ جائز ہے، کافی ہے. بل ظاہر قولہم فی سلم، بلکہ فقہا کے فتاوی کو جو ظہور ہے بیع سلم میں، فرماتے انہو لا یکفی العد فی المعدودات، فرماتے ہیں معدودات کو سلم میں بصورت عد بیچنا جائز نہیں ہے. وَإِن جَازَ بَيْعُهُ مُعَجَّلًا بِالْعَدْ، اگرچہ بصورت معجل عدد کے ساتھ بیچا جا سکتا ہے، لیکن بیان کیا تھا کہ بیع سلم کیا ہوتی ہے کہ جس میں پیسے پہلے دیے جاتے ہیں اور جنس بعد میں دی جاتی ہے. فرماتے ہیں معدودات کو اس طرح بیچنا جائز نہیں، لیکن معدودات کو بصورت معجل بیچا جا سکتا ہے، معجل سلم کے مقابلے میں. بل لا بد من الوزن، فرماتے ہیں اگر بیع سلم ہے تو معدودات کو وزن کے ساتھ بیچنا ضروری ہے. تو فرماتے ہیں یہ جو ان کے قول کا ظہور ہے سلم میں، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انہ لا خلاف فی ان الوزن اثبت، کہ وزن کیا یہ اثبت ہے، وانہ یغنی عن العد، اور یہ عد سے بچانے والا ہے، عد سے بنیاز کرنے والا ہے. بنا بنی فقولہم فی شرائط الوزن، پس فقہا کا قول شروط وزن میں کہ انہ لا بد من العد فی المعدودات، کہ وہ جو فرماتے کہ معدودات میں عد شرط ہے، محمول علی اقل مراتب التقدیر، اس کو حمل کیا گیا ہے کہ مراتب تقدیر میں سے کم ترین مرتبہ کیا ہے، وہ عد ہے، یعنی اعلیٰ مرتبہ وہ ہے وزن اور اقل مرتبہ ہے عد، بس اس پہ حمل کیا گیا ہے. البتہ یہ جو حمل ہم نے بیان کیا ہے یہ منافات رکھتا ہے اس بات کے کہ لکنہ ربما ینافی ذالک تعقیب بعضهم ذالک بقولہم، کہ ان کے بعد فقہا کا یہ قول بھی موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں وَيَكْفِي الْوَزْنَ عَنِ الْعَدْ، کہ فرماتے ہیں عد کی بجائے وزن کیا ہے یہ کافی ہے. تو یہ جو قول ہے ان کا بعد والا فَإِنَّهُ يُوهِمُ كَوْنُ الْأَصْلِ فِي الضَّبْطِ، کہ اس سے یہ ایہام پڑتا ہے، یہ وہم ہوتا ہے کہ عد اصل ہے ضبط میں، مگر یہ کہ ہم اس کو اس طرح کہیں کہ الا ان یریدوا ہونا الاصالہ والفریہ بحسب الضبط المتعارف لا بحسب الحقیقہ، مگر ہم یہ کہیں کہ فقہا کا ارادہ یہاں پہ یعنی معدودات میں، کہ جب معدودات میں کہتے ہیں کہ یکفی الوزن عن العد، فرماتے ہیں یہاں پہ عد یہ اصل ہے اور فریہ وزن کے لیے ہے متعارف طور پہ. اما بحسب حقیقہ، فرماتے ہیں بحسب حقیقہ وزن اصل ہے اور عد فر ہے. تمام. اس کے بعد فرماتے بالآخر معیار کیا ہے. باقی الکلام فی تعیین المنات فی کون شیء مکیلا او موزونا، کیا معیار ہے کہ یہ چیز مکیل ہے یہ چیز موزون ہے. تو فرماتے اس میں اقوال ہیں. فرماتے فقط کی ایک قول یہ ہے کہ ان الموجود فی کلام الاصحاب، اصحاب امامیہ فقہ امامیہ کے کلام میں جو کچھ موجود ہے وہ اس طرح ہے کہ اعتبار الکیل والوزن فیما بیع بہما فی زمن الشارع، زمن شارع میں جس کو کیلن بیچا جائے آج کے دور میں وہ مکیل ہے، زمان شارع میں جس کو وزنن بیچا جائے ہمارے لیے وہ کیا ہے موزون ہے. حکم الباقی، تو یہ تو وہ چیزیں تھیں کہ جو زمان شارع میں موجود تھی، مثلا گندم تھا، جو تھی، کھجور وغیرہ تھی. لیکن باقی چیزیں حکم الباقی فی البلدان ما هو المتعارفیہ، اور جو باقی چیزیں جو زمان شارع مثلا نہیں تھیں، مثلا فرض کرتے ہیں مالٹے اس وقت مثلا نہیں تھے جبکہ باقی بلدان میں تھے، تو فرماتے وہاں پہ کیا ہوگا کہ ما هو المتعارفیہ، ان بلدان اور شہروں میں جو ان کا متعارف ہے اسی کو لیا جائے گا. کس طرح کی فما کان مکیلا او موزونا فی بلد یباع کذالک، جس شہر میں
چیز مکیل تھی اس کو مکیل بیچیں، جس شہر میں موزون تھی اس کو موزون بیچیں، وَإِلَّا فَلَا، لیکن اگر کوئی متعارف نہیں تھا تو پھر اس طرح بیچنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح فرماتے وان ظاہر مجمع البرہان، جناب محقق اردبیلی مجمع برہان میں ذکر کرتے ہیں، اور اس نے جناب حدائق ناظرہ میں بصراحت انہوں نے فرمایا ہے کہ نسبتہ الی الاصحاب، کہ ہمارے فقہا اس قول کے قائل حساب سے مراد فقہا امامیہ ہے۔ تو پس کیا ہے محقق اردبیلی اور صاحب حدائق ناظرہ وہ یہی معیار قرار دیتے ہیں کہ جو چیز رسول خدا کے دور میں مکیل و موزون تھی وہی معیار آج تک ہوگا، لیکن جو چیز نہیں تھی وہاں پہ جو شہروں کا متعارف ہے اسی کو لیا جائے گا، لیکن اس کو جناب صاحب جواہر قبول نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں ربما مانا ذالک بعض المعاصرین، فرماتے بعض معاصرین نے اس نسبت کو ممنوع قرار دیا ہے، قائلاً اس طرح فرماتے ہوئے کہ ان دعوی الاجماع علی قول المدار ہونا علی زمانی صلی اللہ علیہ وسلم علی الواجہ المذکور غریبہ، یہ دعوی اجماع کرنا کہ معیار وہی ہے کہ جو رسول خدا میں تھا، رسول خدا کے دور پہ تھا، اس طرح جیسا کہ ابھی ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں یہ دعویٰ کرنا غریب ہے، عجیب قسم کا دعویٰ ہے۔ کیوں؟ فإنی لم اجد ذلک فی کلام احد من الاساطین، صاحب جواہر فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے اساطین اور بزرگان کے کلام میں سے کسی ایک میں بھی یہ بات نہیں دیکھی، فاضلاً ان یکون اجماعاً، چہ بسا کہ آپ کا یہ اجماعی ہے، ہم نے تو ایک کے کلام میں ایسی بات نہیں دیکھی۔ ہاں البتہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہ اس طرح نعم کذکر ذالک بالنسبۃ لحکم الربا، انہوں نے یہ بات حکم ربا کے لحاظ سے ذکر کی ہے، کیونکہ ربا معاملی اس میں شرط یہ ہے کہ مکیل و موزون ہونی چاہیے، تو اس قسم کی نسبت موجود ہے کہ فقہا فرماتے ہیں کہ جو چیز رسول خدا کے دور میں مکیل و موزون تھی اس میں ربا ہے، اور جو چیز رسول خدا کے دور میں مکیل و موزون نہیں تھی اس میں نہیں ہے۔ لا انه كذلك بالنظر الى الجهاله والغرر الذي من المعلوم عدم المدخليه للزمان في رفع شيء من ذلك واثباته، نہ یہ کہ انه یہ معیار تھا اس بنیاد پہ کہ یہ جو مکیل اور موزون ہے یہ جہالت کو ختم کرنے والی ہیں، غرر کو ختم کرنے والی ہیں، کہ جن کے بارے میں پتہ ہے کہ ان کی مدخلیت رسول خدا کے زمانے میں کسی چیز سے غرر اور جہالت کو ختم کرنے میں یا ثابت کرنے میں نہیں تھی۔ تو پاس جو آپ نے بیان فرمائے شروط العوضین میں، یہ شروط العوضین میں نہیں تھا بلکہ کہاں پہ تھا؟ یہ تو حکم ربا میں تھا۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ جناب صاحب جواہر کی کلام ذکر کرنے کے بعد فرماتے اقول ما ذکرہ دام ذلو، جو کچھ جناب صاحب جواہر نے ذکر کیا ہے کہ خداوند عالم ان کی زندگی دراز فرمائے، پس زندہ تھے شیخ انصاری کے دور میں جب یہ کلام ذکر کرے زندہ تھے۔ خلاصہ جناب نے جو ذکر فرمایا کہ من عدم تعرض جل الفقہاء لذلک ہونا، کہ تمام فقہا اس مسئلے کے درپے نہیں ہوئے ہونا، یعنی فی شروط العوضین میں، وانما ذکروا فی باب الربا، اور جو کچھ بھی انہوں نے ذکر کیا وہ باب ربا میں ذکر کیا ہے، ربا معاملی میں ذکر کیا، فرماتے حق، یعنی ما ذکرہ حق، یہ بات ان کی صحیح ہے، البتہ الا ان المدار وجودا وعدما فی الربا، لیکن سوال یہ ہے کہ باب ربا میں ربا کے ہونے اور نہ ہونے کا معیار کیا ہے؟ فرماتے معیار یہی ہے کہ اس میں شرط ہے کیل الوزن کی فی صحت بے جنس ذالک شے، کہ جب ایک جنس کو دوسری جنس کے ساتھ بیچا جا رہا ہے تو وہ جنس کیسی ہونی چاہیے؟ ایسی جنس ہونی چاہیے کہ جس میں کیل اور وزن شرط ہے، تو بس اس سے خود بخود معیار نکل آتا ہے۔ الا ان المدار وجودا وعدما فی الربا، ربا کے ہونے نہ ہونے کا معیار کس پہ ہے؟ الا اشتراط الکیل والوزن فی صحت بے جنس ذالک شے، کہ اس چیز کو جو بیچی جا رہی ہے دوسری چیز کے ساتھ اور دونوں کی جنس ایک ہے، اس میں شرط ہے کیل اور وزن کی، تب جا کے وہ بے صحیح ہو سکتی ہے۔ واکثر الفقہاء لم یذکروا تحدید ھذا الشرط والمعیار فیہ ہناک، اور اکثر فقہاء نے اس شرط کی تعریف اور اس معیار کو یہاں پہ یعنی فی شروط الوزین میں ذکر نہیں کیا، اس طرح کہ الا ان اکثر ذکروا فی باب الربا ما هو المعیار ہونا وفی ذلک الباب، بلکہ اکثر فقہاء نے فرماتے ہیں باب ربا میں اور اس باب میں جو کچھ معیار بیان کیے وہ یہی ہے، اور وہ کیا ہے
کہ مکیل اور موزون ہونے کی شرط ہے۔ تو خلاصہ اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ رسول خدا کے دور میں بھی جو چیز مکیل اور موزون تھی، تو اس سے ہم یہ معیار آج کل کے زمانے میں بھی نکال سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں یہ چیز مکیل ہے اور یہ چیز موزون ہے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ اگلے دروس میں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔